یہ کہانی ہے تین بھائیوں کی۔ تینوں کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ تینوں بھائیوں کا آپس میں بڑا سلوک، پیار، محبت اور ان کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے والد صاحب بہت ہی علیل ہوتے ہیں، بہت سخت بیمار ہوتے ہیں۔ والد صاحب تینوں بیٹوں کو بلاتے ہیں، تینوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ آج میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں اور اس پہ آپ تینوں نے عمل کرنا ہے۔ تینوں بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ان کا بیمار والد کہتا ہے کہ عبداللہ کو وراثت میں حصہ ملے گا، عبداللہ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اور عبداللہ کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، یعنی کہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو ان کو دفنانے کے بعد بھائی کہتے ہیں کہ والد صاحب نے بڑا ہی عجیب ہم سے جو کہہ دیا ہے کہ ان میں سے دو بھائیوں کو وراثت ملے گی اور ایک کو نہیں ملے گی، لیکن ہم تینوں کے نام سیم ہیں، تینوں ہی عبداللہ ہیں۔ تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا فلاں جگہ ایک قاضی رہتا ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تینوں بھائی اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ قاضی سے فیصلہ کراتے ہیں کہ کس عبداللہ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تینوں چلے جاتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں انہیں ایک بزرگ شخص ملتا ہے۔ بزرگ سے کہتے ہیں خیر ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بزرگ شخص کہتا ہے کہ میری اونٹنی گم ہو چکی ہے۔ ان تینوں بھائیوں میں سے ایک عبداللہ کہتا ہے کیا آپ کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی، یعنی کہ دیکھ نہیں سکتی تھی؟ وہ کہتا ہے ہاں بالکل کانی تھی، ایک آنکھ سے اندھی تھی جو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کیا وہ لنگڑا کے چلتی تھی؟ تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں وہ لنگڑا کے چلتی تھی۔ اور تیسرا بھائی ان میں سے کہتا ہے کہ کیا اس کی پونچھ نہیں تھی؟ تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ان تینوں بھائیوں کے پاس میری اونٹنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ اس کا جو ہے نا پونچھ نہیں تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے میری اونٹنی؟ وہ کہتے ہیں کہ باخدا ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے، لیکن وہ تینوں نشانیاں جو ہے صحیح بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو قاضی کے پاس لے چلوں گا، آپ وہاں جا کے اپنی بات بتائیے گا۔ آپ نے تو تینوں نشانیاں بتائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اونٹنی ہے، یا آپ نے اسے ذبح کر دی ہے، ذبح کر کے کھا لی ہے، یا اس کو بیچ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چلو قاضی کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پہلے ہی قاضی کے پاس جا رہے تھے، تو چلتے ہیں۔ جب قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والا سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کے تینوں ثبوت آپ دے چکے ہیں۔ قاضی کہتا ہے تو اونٹنی آپ کے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اونٹنی نہیں ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ اندھی ہے، ایک آنکھ سے لنگڑا کے چلتی ہے اور اس کا پونچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے، آپ بتائیں۔ پہلا جو عبداللہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا درخت دیکھا، اس کے نیچے اونٹنی چرتی رہی ہے، لیکن ایک سائیڈ سے درخت کھایا ہوا تھا اور ایک سائیڈ سے بالکل ٹھیک تھا۔ تو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اونٹنی جو ہے نا ایک آنکھ سے نابینا تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کے پاؤں لگے ہوئے دیکھے تو 3 پاؤں صحیح زمین پر لگ رہے تھے، یعنی کہ دباؤ پڑ رہا ہوتا، اور ایک پاؤں کا صرف نشان تھا۔ تو میں نے اس چیز سے اندازہ لگایا کہ اونٹنی جو ہے نا وہ لنگڑی ہے۔ اور تیسرے عبداللہ نے کہا کہ جب اونٹ اپنا پاخانہ کرتے ہیں تو وہ پونچھ کے ساتھ ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، لیکن وہ اونٹنی چل رہی تھی اور اس کا جو پاخانہ تھا نا وہ ایک ہی لائن میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ اونٹنی کا پونچھ نہیں تھا۔ تو قاضی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے صحیح بات کی، اور اونٹنی والے سے کہتا ہے کہ اپنی اونٹنی خود ڈھونڈو، ان کے پاس اونٹنی نہیں ہے۔ تو اس مقدمے سے وہ بری ہو جاتے ہیں اور اپنا سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ کس بھائی کو وراثت ملے گی، ہمارے والد صاحب نے ایسا کہا ہے۔ تو قاضی بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور ان سے ایک رات کا وقت لیتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان خانے میں ٹھہریں، وہاں رہیں، میں صبح فیصلہ کروں گا۔ وہ چلے جاتے ہیں مہمان خانے میں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے نا نگران مسلط کر دیے گئے ہیں، ہمارا کوئی دھیان رکھ رہا ہے۔ تو ایک بندہ کھانا لے کے آتا ہے، تو کھانا ان میں سے ایک عبداللہ کہتا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھانا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ یہ روٹی ایسی عورت نے بنائی ہے جو 9 ماہ سے پریگننٹ ہے، مطلب حمل کے ساتھ ہے، اور اپنے مشکل ترین دنوں میں ہے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ قاضی جو ہے نا اپنے والدین کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ وہ حلال کی اولاد نہیں ہے ایسا کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ تو قاضی تک جو دربان ہوتے ہیں، جو اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، نگران مسلط کیے ہوتے ہیں، تو وہ قاضی کو یہ جا کے ماجرا بتاتے ہیں۔ قاضی ان کو صبح بلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے یہ جج کیا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے باورچی کو بلا کے پوچھیں کہ یہ کتے کا نہیں تھا۔ باورچی کو بلایا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سختی کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس گوشت ختم ہو چکا تھا، اس لیے مجھے شرارت سوجھی اور کتے کا میں نے گوشت بنا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو ایک عبداللہ ان میں سے کہتا ہے کہ اگر یہ حلال جانور کا گوشت ہوتا تو گوشت کے ساتھ کہیں چربی لگی ہوتی، لیکن یہ زیادہ چربی تھی اور چربی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت تھا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کتے کا گوشت ہے۔ تو دوسرے سے پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حمل والی عورت 9 مہینے کا حمل ہے اس عورت کو، اور وہ اپنے آخری مشکل ترین دنوں میں ہے، تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب روٹی کو دیکھا تو روٹی ایک سائڈ سے پکی ہوئی تھی، ایک سائڈ سے خوبصورت تھی، اور اس کی آگے والی سائڈ جو تھی کچی تھی اور موٹی تھی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عورت آگے کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی اور صحیح کام نہیں کر سکتی تھی، اپنے آخری اور مشکل ترین دنوں میں تھی، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عورت 9 مہینے کی حمل عورت نے بنایا ہے۔ یہ جو روٹی ہے جو عورت حمل کے ساتھ تھی اس نے بنایا ہے، جس کے 9 مہینے کا بچہ جو ہے نا پیدا ہونے والا تھا۔ تو تیسرے سے کہا کہ آپ نے، وہ کہتا ہے کہ جا کے پوچھیں، آپ اپنی والدہ سے پوچھیں۔ قاضی جاتا ہے پوچھنے کے لیے کہ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم میری اولاد نہیں ہو، یہاں کی ایک فاحشہ عورت سی، وہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا اور آپ کی تربیت کی اور آپ کو پڑھایا لکھایا اور قاضی بنایا، آپ میری اولاد نہیں ہو۔ تو وہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں جو ہے نا اس کی جائز اولاد نہیں ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے مہمانوں کا اکرام چاہتے تو آپ جو ہے ہمیں کتے کا گوشت نہ کھلاتے، اس کے علاوہ جو 9 مہینے کی حمل کے ساتھ عورت تھی اور آخری دنوں میں وہ ہے، اور اس سے روٹی نہ بنواتے، آپ اس پہ ظلم نہ کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ جو آپ نے ہم پہ اوپر جو ہے نا نگران مقرر کر دیے تھے، آپ نے مہمان کا اکرام نہیں کیا، اس لیے میں نے اندازہ لگایا اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے نا حلال کی اولاد نہیں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر قاضی اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ جو بات پہلے بندے نے کہی کہ اس کو وراثت ملے گی، جو عبداللہ نے کتے کا گوشت بتایا اس کو وراثت ملے گی، اور دوسرے کو بھی ملے گی جس نے یہ بتایا کہ یہ حمل کے ساتھ عورت ہے، تو اس کو بھی وراثت ملے گی، اور تیسرے کو آپ کو وراثت نہیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں، مجھے کیوں نہیں ملے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے جا کے پوچھنا، آپ ہی مجھے جائز قرار نہیں دے رہے تھے تو آپ بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو، اس لیے آپ نے یہ اندازہ صحیح لگایا۔ جو جائز اولاد نہیں ہوتی وہی یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ اگر میں قاضی جائز نہیں ہوں تو آپ بھی جائز نہیں ہو، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ وہ تینوں بھائی چلے جاتے ہیں اور اپنی جا کے والدہ سے پوچھتے ہیں، تو والدہ ان کو بتاتی ہے کہ جو آپ کا تیسرا بھائی ہے جس کو وراثت میں منع فرما گئے تھے آپ کے والد صاحب، وہ یہ بیٹا ہے، کیونکہ جب وہ صبح کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو یہ بچہ دروازے سے ملا تھا، اس لیے اس کا وراثت میں حصہ نہیں ملتا، وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ تو قاضی نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور یہ آپ لوگوں کا سگا بھائی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں آپ سے سٹوری، یہ جو قصہ، یہ جو کہانی میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایک عربی بک سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ بہت ہی زبردست سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے دور کے جو لوگ تھے نا، وہ باتوں سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں، اور جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے وہ صحیح علم دیا کرتے تھے، وہ کسی بھی چیز کو جج کر لیتے تھے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ جیسے اونٹنی کا واقعہ آیا تو ان کو علم تھا کہ اندھی تھی، لنگڑی تھی، یا پونچھ نہیں تھا، یا وہ جو کتوں والا گوشت اور روٹی اور جائز اور ناجائز کا ہونا، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو علم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا میسج، یہ کہانی، یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔